اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سورۃ اللقمان کی ایک آیت اور دنیا پر حکمرانی، ایک آیت کا وظیفہ کر کے لوگوں پر حکمرانی کی جا سکتی ہے۔ سورۃ اللقمان کی مدد سے جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، انہیں اس ایک آیت کے وظیفے سے حیران و پریشان کر سکتے ہیں۔ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، لوگوں سے کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی ظالم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور اس سے آپ اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو سورۃ اللقمان کی اس ایک آیت کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ حیران کن نتائج حاصل کریں گے۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مالک کی زندگی کیسے تبدیل کی اور کیسے ایک دنیا دار انسان کو دین کے راستے پر چلا دیا اور پھر وہ شخص صالحین وقت میں شمار ہونے لگا۔ قرآن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، اور اس دنیا کے تمام علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری جانب قرآن پاک کی صرف ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ آیت اس دنیا کے تمام علوم پر بھاری ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ لہٰذا قرآن کی آیات کو سیکھنا اور ان کے وظائف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا عین دین اسلام ہے۔ ناظرین، آج کے اس بیان میں سورۃ اللقمان کی ایک آیت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اور یہ ایک آیت بھی مکمل نہیں پڑھنی، بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے ہی انشاءاللہ آپ حیران کن نتائج لیں گے، دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت اور وقار پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایسے کام جو بگڑے ہوئے ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان کاموں کو اس وظیفے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سورۃ اللقمان قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، جس سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہے، جسے اللہ رب العزت نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں ان کے حکیمانہ معقولات کا ضرور تذکرہ موجود ہے۔ قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کی ایک شخصیت سرزمین عرب پر موجود تھی، اور قرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کا لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرطور اہل عرب حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں، اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور حکیم لقمان افریقی نسل کے تھے، اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی، اور ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو کہ لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، اور حکیم لقمان کی دانائی ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا، کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا، اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا، جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں اور یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا، میاں کہہ تو رہا ہوں اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا یہ ضرور کوئی پاگل ہے، اور پھر اس نے کوئی سوال نہ کیا اور شہر کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ حکیم لقمان نے زور سے آواز دی، سنو، شام سے پہلے شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا، خوب، جب پوچھ رہا تھا تب تم نے کوئی جواب نہ دیا، اور اب جب میں جواب سے مایوس ہو کر چل پڑا تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ تو حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا، پہلے تو تم بیٹھے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ تمہاری چلنے کی رفتار کیا ہے، اب جو تمہیں چلتا دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ ناظرین، حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا
اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ رات آ گئی، اور جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب آدھی رات کا وقت بیت چکا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا کہ میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اور یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو اپنے آقا کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو، توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کی بار بھی مالک نے جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہوئی۔ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں، اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں، یہ اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ مالک نے کہا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ اپنے اوراد میں مصروف ہو گئے کہ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 سیر جو دیے اور کہا کہ جاؤ، انہیں زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا، اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ باجرہ اگایا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑھے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ ناظرین، حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بھلا دی اور احکام الہی پر معمور ہو گیا۔ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی دنیا ہی بدل دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، تو پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ وہ بندہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے جو قرآن مجید کی آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے، جو بندہ اس آیت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیں گے، اللہ اس بندے کو لوگوں میں مقبول کر دیں گے۔ یہ آیت پڑھنے والا جو چاہے گا انشاءاللہ وہی پائے گا، اور اس آیت کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی ہر چیز اس شخص کے قدموں میں رکھ دے گا، تو انشاءاللہ وہ بندہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یعنی جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، ہر کوئی اس کی بات ماننے لگتا ہے، ہر کوئی اس کی بات سنتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہیبت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، عزت پیدا ہو جاتی ہے، رعب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر دور کا انسان اپنی زندگی میں عزت، شہرت اور دولت میں کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے، اور یہ اس کی فطرت اور اس کی شخصی نفسیات کا حصہ ہے۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اور مزاج سب انسانوں سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی عزت کا متلاشی ہے، کوئی شہرت کی حسرت دل میں لیے زندگی کا ہم سفر ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ شہرت کی، وہ صرف اور صرف دولت سمیٹنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور یوں ان کا کہنا ہے کہ دولت ہی معاشرے میں عزت اور شہرت کا باعث ہے۔ دولت کے حصول کے لیے ہمیشہ شارٹ کٹ اور خطرات مول لینے سے بھی یار محسوس نہیں کرتے، ان کا یہ شوق جنون کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔
مانا کہ پیسہ ہر دور کی بنیادی ضرورت ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں اب ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جائز ناجائز کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر مشکل چیز روپے پیسے کے بلبوتے پر آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ملک میں صنعتوں کا جال بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صنعتوں کا جال بچھے گا، لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ ترقی یافتہ دنیا ہماری طاقت اور صلاحیتوں کو مفلوج کر دینے کے در پہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم ترقی کی بلندیوں تک پہنچ گئے تو انہیں اپنی سلامتی کا خطرہ پڑ جائے گا۔ فلاحی کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس کے باوجود شہر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کاروباری گداگر موجود نہ ہوں، اور کیوں نہ ہوں کہ ان کو راہگیر حصول ثواب کے لیے 10 روپے کی رقم بطور ہدیہ دے دیتے ہیں، اور یوں روزانہ ان کی جیب میں 2-4 ہزار روپے چلے جاتے ہیں۔ جس کو غریب سمجھ کر امداد کرو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور پھر پوری زندگی غریبی کا لبادہ اوڑھے دوسرے سے روپے پیسے کی حاجت طلب کرتا رہتا ہے۔ علاج معالجے جیسی بنیادی انسانی ضروریات بھی خطیر رقم کی متقاضی ہیں۔ آج ہر شخص اسٹریٹ کرائمز کا شکوہ کرتے سنائی دے گا۔ جب معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے اور بنیادی حقوق سے محروم ہو جائیں، کسی کو انصاف نہ ملے، تو معاشرے میں ناانصافی، وراثت میں خرد برد، قتل و غارت گری، ڈکیتی، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ، ناجائز منافع خوری جیسے عوامل جنم لینے لگتے ہیں، جو تمام کے تمام اسی ناجائز دولت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک زمانہ تھا ناظرین جب دولت کی حوث کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ اپنے کام کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے کام کا ایک معیار تھا۔ وہ عزت کے ساتھ شہرت کے بھی حقدار ٹھہرائے جاتے تھے۔ یہ فطرت کا قانون ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو، اللہ نے کوئی نہ کوئی وصف عطا کیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خداداد صلاحیتوں کے دوفیل انسان اس وصف کو کس انداز میں استعمال کرتا ہے۔ کسی دانا کا مشہور قول ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ محنت تو بے زبان جانور بھی کرتے ہیں۔ تمام دن مالک کی فرما برداری ایک گدھا کرتا رہتا ہے۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کو ان تمام حیوانات پر برتری دی گئی ہے، عقل و شعور دیا گیا ہے، سو محنت کی جائے عقل و شعور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو غریب پیدا نہیں کرتا، غریب وہ اپنی حرکتوں سے ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت سے دوست بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جنہیں اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانی ہے، یا ایسے حاسدین زندگی میں موجود ہیں جو ہر کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ پڑھنا ہے۔ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے اور سر پر پھیر لیں۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پانی پر دم کر کے اسے بھی پی لیں، اور یہ عمل کم سے کم 7 دن تک لگاتار کریں۔ اگر اسے اپنا ہر روز کا معمول بنا لیں تو بہت ہی زبردست عمل ہے۔ مختصر سا عمل ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ عمل کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور احترام دینا شروع کر دیں گے۔ وہی لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے، آپ کو دیکھ کر منہ چڑھاتے تھے، کوئی شریک رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری شراکت دار ہوں، چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ وہ آپ پر خصوصی توجہ دینے لگیں گے، آپ کی گفتگو بغور سنیں گے اور آپ کی ہر بات کو انشاءاللہ تسلیم کریں گے۔ الغرض آپ جس شخص سے جو بھی کام لینا چاہیں گے وہ خوشی خوشی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ معمولی عمل نہیں ہے، کلام پاک سے لیا گیا
مجرب اور خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہرگز معمولی مت سمجھیے گا اور خاص توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے، تمام بگڑے کام اللہ کی رضا سے حل ہونے لگیں گے۔ دنیا کی تمام ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر سکتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ وہ قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس مینڈک جیسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کنویں سے باہر شاید سمندر نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ناظرین، قناعت پسندی اپنے اصل معنوں میں ایک سکون بخش رویہ ہے، لیکن لوگ اس کے اصل معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالف نہیں ہے اور نہ ہی محنت کی ضد ہے، بلکہ قناعت پسندی یہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے جو کما رہے ہیں اس پر خوش رہیں اور اس پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق باری تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ پاک صاف حالت میں ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، جاتے جاتے ایک خوبصورت چھوٹی سی دعا کروا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، کیونکہ زیادہ لوگوں کے آمین کہنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا الہی، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے پورے کر دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے ہمارے رب، جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ یا اللہ، شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت عطا فرما اور ہمیں صرف اور صرف حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے ہمارے رب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ الہی، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔